حیدرآباد کے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مقصد، جیسا کہ مجھ سے بیشتر جن لوگوں نے اظہار خیال فرمایا، الحمدللہ وہ تمام صفات ہم نے پائے. قریب 35 سے 40 سال سے رت رہا ہے، ان میں جو صفات میں نے پایا ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اس صحافتی دنیا میں رہنے کے باوجود بذات خود اپنا کبھی نام، اپنی فوٹو کی اپنی زندگی میں کبھی موضوع نہیں. ان کی تڑپ اور خواہش یہ ہوتی کہ یہ سرگرمی کی رپورٹ آئے، وہ سرگرمی کی رپورٹ آئے، یہ بات چھپے، ان کی گفتگو چھپے، ان کی تقریر چھپے. یہ تڑپ اور بے چینی رہتی. اور جیسا کہ تذکرہ آیا ہے کہ وہ ایک دین کے سپاہی، حیدرآباد میں فسادات ہو رہے ہیں، عام آدمی بھی جو بظاہر امت مسلمہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا وہ بھی سوچ رہا ہوتا. لیکن ذبیح اللہ صاحب کا معاملہ کہ ایسے علاقے میں مقام جہاں مشکل تھی ان کی زندگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے استقامت سے وہاں رہا. اور برابر وہاں کے اطراف کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ایک سینئر صحافی ہے، یہ اردو اخبارات میں یہ خبریں لکھتے ہیں، یہ بات پہنچاتے ہیں، مظلومین کی جانب کی بات پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ رات کے 12 بجے ہو، 1 بجے ہو، بڑی آسانی سے اطمینان سے اس سرگرمی میں مصروف رہا کرتے. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ جیسا کہ تذکرہ کیا گیا، ذاتی طور پر وہ کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، لیکن وہ مسلک سے بہت بلند آدمی. ہم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن سے ہمارا تعلق تھا، وہ ہماری سرگرمی دیکھ کر اتنے غیر معمولی خوش ہوتے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فکری اختلاف کے باوجود، مسلکی اختلاف کے باوجود اتنی طرف کہ تصور نہیں کر سکتے. کبھی پروگرام میں تاخیر سے شریک ہوتے، نوجوان اپنی رپورٹنگ روزانہ لکھتے، اور اگر وہ چاہتے کہ صاحب آپ دیر سے آئے، آپ وقت پہ آئے تو رپورٹنگ مناسب ہے، تو چائے بسکٹ کھلا کے ان نوجوانوں کو ان سے رپورٹنگ. دنیا بدل گئی کہ ایک صحافی کو رپورٹنگ کے لیے پیسے دینا پڑتا. وہ صحافی وہ تھے جو رپورٹنگ کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے. یہ غیر معمولی مطالعہ کیا. پھر اس کے بعد ان کا معاملہ، ان کی طرف یہ بات بھی تھی کہ ہماری نئی نسل اس سے تعلق، ہمیشہ ہمارے درمیان نوجوان جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مضامین لکھتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے. شاید ان کے گھر والے بھی، ان کے سرپرست بھی ان مضامین کو نہیں پڑھتے، لیکن ذبیح اللہ صاحب ان نوجوانوں کے مضامین کو اخبار میں پڑھ کر جب ملے انکریج کرتے تھے. وہ فلاں مضمون تمہارا بہت مناسب تھا، اس میں اور یہ بات آنا چاہیے تھا، اور اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا. بہت اچھی رہنمائی تھی نوجوانوں کے لیے. اس طرح کا انکریجمنٹ ان کی فطرت ہے. عام طور پر آج بھی جو ہے ہم عصری اور ہم پیشہ یا قسم کی رقابت ہوتی ہے، لیکن اس سے بہت بلند 1989 یا 88 میں اس کے 6 یونٹیں بنے اور شہر کا نظم بنا. ان 6 یونٹ پریزیڈنٹ، ان کے سیکرٹریز اور شہر کے ذمہ داری کے سلسلے میں ہم کو ایک ایسی غیر معمولی دعوت دیے. آج بھی ان کے انتقال کے 2 دن پہلے ہم یاد کیے ان کے مکان، اور محسوس کیا کہ یہ لوگ مصروف رہتے، شام میں انسٹیٹیوٹوں کو پڑھانے جاتے، دن میں کالج اور اسکول میں رہتے، تو اتوار کے دن اجتماع میں رہتے. دوپہر کا وقت انہوں نے منتخب کیا تاکہ اس میں کوئی آدمی مس نہ ہو، اور وہ گھر لے جا کے بتائے، جس میں شاید بہادر اعظم بھی تشریف لائے تھے، جن کے مکان پر شاید محمد علی جناح صاحب بھی تشریف لائے تھے. وہ تمام پرانے تذکرے کیے جو پوری سیکشن سے پہلے کے. تو اس اعتبار سے یہ شخصیت غیر معمولی. پھر دینی پہلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا غیر معمولی تعلق اور وابستگی، جیسا کہ ذکر آیا ہے. ہمیشہ بہتر، ہمیشہ طرف حاجیوں کے سلسلے میں جس زمانے میں ممتاز کمپنی کے
سے فارمس وغیرہ دیے جاتے, ایک ایک حاجی کے گھر پر پہنچتے, کسی کے فارم میں کریکشن کی بات تھی تو جا کے اصلاح کراتے, اور معلوم ہو جائے کہ حج کو جا رہا تو اسے جا کے رہنمائی کرتے. یہ وہ ان کا عمل تھا جو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. وہاں سے پتے لے لیے, حاجیوں کے گھروں کو گئے اور جا کے بتایا وہاں یہ سہولت ہے, اس طرح رہنا چاہیے, اس طرح ادا کرنا چاہیے, یہ مسائل ہے, اس طرح تیاری کرنا چاہیے. اپنے آپ, نہ کوئی حاجیوں کا پروگرام, نہ ان کی کوئی تربیت, ذاتی طور پر فکر مندی کہ فلاں صاحب ہے. اس زمانے میں تو بہت تمیز ہو جاتی تھی. کہ آپ لوگ کم سے کم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے, آپ کے ہاتھ میں قلم ہے. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو لکھ کے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ کم سے کم پولیس ایکشن کے بعد جو لوگ بھی اردو صحافت میں خدمت کی ہے ان کا تو ایک جنت تیار ہے. میں بیٹھے بیٹھے جب سے سوچ رہا ہوں کسی سے پوچھوں گا, معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. ایک صاحب رہنمائے دکن میں لکھتے تھے, بہت سخت لکھتے تھے راجو بازی وغیرہ کے بارے میں. وہ اچانک غائب ہو گیا, ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں. جونیئر لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے, سینئر لوگ شاید ان کا تعلق رائچور ضلع سے تھا, اور وہ اچانک اس دنیا سے صحافتی لائن سے بالکل ہے. ان کا نام بھی مجھے میں کوشش کروں لیکن یاد نہیں ہے. ان کا قلم بہت خطرناک. حمید الدین محمود صاحب, خوش نویسی میں سلام صاحب, خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو. اس طرح بہت سے لوگ. تو میری گزارش ہے, خواہش ہے کہ کم سے کم پولیس سیکشن کے بعد جن لوگوں نے ٹف میدان کو, جہاں ارننگ ہے, جہاں شہرت ہے, جہاں عزت ہے, جہاں مقام ملنے والا ہے, اس کے لیے تو آپ لوگوں کو ڈھونڈتا رہے, لوگ اس کو لگے. یہ تو میدان وہ ہے جہاں لوگوں نے اپنے چہرے کو, میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنے چہرے کو داؤ پہ لگایا اس میدان میں خدمت کر. کوئی اور کام کرتے تو کسی اور مقام پہ ہوتے ہو, لیکن وہی لوگ کام کر سکتے ہیں. اس میں دو صفت غیر معمولی ہونا چاہیے. ایک, ملت اسلامیہ سے مخلصانہ درد. تو کیا تعلق کرنی اردو صحافت سے, کوئی اور میدان میں کام کرے تو بہت مدد ہے. وہ غیر معمولی قلبی اٹیچمنٹ اس کمیونٹی سے, اس قوم سے, تبھی تو لوگوں نے اس میدان کو منتخب کیا. تو میری جو لوگ اخبار کے مدیران نہیں تھے لیکن بہت صحافی تھے, بہت غیر معمولی صحافی, ان کے ادارے, ان کے کالمز اس وقت بہت غیر معمولی تھے, رہنمائی کا رول ادا کیے. آج ہماری نئی نسل نہ ان کا نام جانتی, نہ ان کا کنٹریبیوشن جانتی. تو کم سے کم ٹھیک ہے, اس پہ کتنا ریسپانس ملے گا نہیں ملے گا یہ وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن اگر اس لازمی سے ہم کچھ کوشش کریں تو ایک ریکارڈ میں تو بات آئے گی. ایک ہمارے ساتھی نے اردو جرنلزم پر پی ایچ ڈی کی مولانا آزاد یونیورسٹی سے, میں آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں. اردو جیسے شہر, حیدرآباد جیسے شہر جو اردو کا مرکز رہا, انہیں لائبریری چھانی کوئی مواد نہیں رہا, اور ایسی بری حالت کر کے رکھی سرکاری لائبریریز کی کہ تصور نہیں کر سکتے. تو ہم کم سے کم ایک ریکارڈ کے طور پر اس 40-50 سال میں اردو صحافت میں جن لوگوں نے خدمت انجام دی, کسی بھی حیثیت کے, چاہے وہ کرائم رپورٹر کی حیثیت سے ہو, چاہے مذہبی رپورٹر کی حیثیت سے ہو, چاہے پولیٹیکل رپورٹر کی حیثیت سے ہو, چاہے اخبار کو رن کیا ہو, چاہے ایڈیٹوریلز لکھے ہو, ان سب کے بارے میں مختصر زیادہ تفصیل پڑھنے کا نہ دور ہے نہ مزاج باقی رہا. تو مختصر کم سے کم ایک جگہ کریں, ایک 60-70 سال کا کریں تو کوئی زیادہ نہیں ہوگی, مگر کم سے کم اس نئی نسل کو منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہوں. میں اس موقع پر خاص طور پر منتظمین کو کہ مبارکباد تو دیش میں سے طور میں یہ محفل مبارکباد کی ہے, ان کی حق میں دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک شروعات کی ہے کہ کم سے کم اپنے بزرگ صحافی کے نام پر ہم جمع ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا تعاون ہے. آج ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں, واہ تعالیٰ مرحوم محترم کی مغفرت فرما, ان کی آرزو کے مطابق اللہ نے آپ نے مدینہ میں مدفون کیا ہے, اللہ کل قیامت کے دن بھی وہیں سے اٹھا,
اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے ساتھ جو کچھ دنیا میں خیر اور بھلائی کا جو کچھ انہوں نے کیا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. انسانی اعتبار سے اگر کچھ کمزوری ہے باری تعالیٰ تو درگزر کرتا ہے, تو درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے. باری تعالیٰ کو معاف فرما اور ہم سب کو بھی ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرماتا ہے. ہمیں بھی نیک بننے اور تیرے سچے بندے, تیرے نبی کی سچے امتی بننے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیہ والحمدللہ. آرگنائز کریں گے تو اردو جرنلسٹ فورم, اردو جرنلسٹ ورکنگ جرنلسٹ فورم کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں, کیونکہ ایک نیک آدمی کے یاد کر لینا اپنا فرض ہے. اس سلسلے میں آج اپن یہاں پر ایک میٹنگ لگا لینا, ان کے میموریز کو ریمائنڈ کر لینا تو اچھا کلچر ہے بول کر میں سمجھتا ہوں. میں بہت بزرگ لوگ بتائی ہیں کہ ربی صاحب کی پرسنالٹی کیسی ہے. میں بھی ایک دو بات بتانا چاہ رہا ہوں. وہ 50 سال, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, 50 سال کے جرنلزم ایکسپیرینس میں وہ اپنے پرسنالٹی کو کتنا پروف کیے وہ سینئر جرنلسٹ جانتے ہیں. وہ کبھی روز اپنے پروفائل کو, کبھی روز اپنے پرسنالٹی کو مس یوز نہیں کیے. اسٹیٹ میں بولے تو جو لسٹ ہے وہ لسٹ میں ٹاپ 10 میں ذبیح اللہ صاحب رہیں گے. ذبیح اللہ صاحب نیکی کام کیے. جب وہ پین پکڑ کر قلم پکڑ کے یہ جرنلزم فیلڈ میں آئے تو صرف ایک وجہ سے آئے, یہ سوسائٹی کو کچھ میں بھلائی کرنا. اس لیے ان کے قلم سے ایک انک کا ڈراپ جھڑا اور جڑا ہوا ایک قلم کا ڈراپ یہ سوسائٹی کے, یہ عوام کی بھلائی چاہا. تو 50 سال پورے یہ سوسائٹی کے بھلائی کے لیے کر کے, اور 50 سال میں اتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیے جرنلسٹ ذبیح صاحب. ذبیح صاحب صحیح نہیں, آج میں ذبیح صاحب کی پرسنالٹی یاد کرتے ہوئے پرانا ایک اپن ایک 25-30 سال پہلے پیچھے چلے گئے تو میں آپ سے ایک بولنا چاہ رہا ہوں. اس زمانے میں جرنلزم کیسا تھا. ایک پھولوں کے باغ میں یہ گانجے کے پودے وہاں بکتے تھے, لیکن آج جرنلزم ایسا ہو گیا گانجے کے باغ میں ذبیح اللہ صاحب کے ایسے پھولوں کے پودوں کو وہاں ڈھونڈنا پڑتا. وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا؟ آج سوسائٹی میں جرنلزم پہ ایک چھوٹی ڈسکشن کیوں چل رہا, ایک چھوٹی نظر سے کیوں دیکھ رہے جرنلسٹوں کو؟ اس کی ایک وجہ, جب ذبیح اللہ صاحب کے زمانے میں ایک پین پکڑے تو وہ گن کبھی بھی پیپل کو بھلائی کرنا, پبلک کو کچھ بھلائی کرنے کے لیے وہ گن کے ایسا لوگ کام کرتے تھے. لیکن آج پین پکڑنے جس وجہ سے میں پین پکڑ رہا ہوں, پین پکڑنا بول کے چاہ رہے ہیں, وہ آج رات میں کیسا ڈیولپ ہونا ہے. ایزی منی کے لیے میں کوئی خواب دیکھتے ہوئے آج جرنلزم میں آ رہے ہیں. اس لیے جب کے جرنلزم کو, جب کے جرنلسٹوں کو, آپ کے جرنلزم کے اپنے جرنلسٹوں کو ڈفرینٹ وہاں ہی معلوم ہو رہا ہے. اس لیے آج ذبیح اللہ صاحب کے انتقال سے صرف میڈیا کے فیلڈ کو ہی نہیں, ساری سوسائٹی کو آج نقصان ہوا بول کر میں بولنا چاہ رہا ہوں. ویسے جرنلسٹ کم جرنلسٹ رہتے, اس سے پہلے بزرگ بتائے ہیں, آج کل کے جنریشن کو 20 سال کے 25 سال کے بچوں کو جو جرنلزم میں آئے ایسے پرسنالٹیز کے بارے میں نہیں معلوم, بہت کم معلوم. جیسا تیلگو میں بھی ہو, ادھر اردو میں بھی ہو, ادھر دوسرے لینگویج میں بھی ہو, ایسے جرنلسٹ کے سیکریفائس ایک فیلڈ میں جو ایسے سیکریفائس کرے ہیں, ایسے بزرگوں کی سیکریفائسوں پہ بکس چھپانا اور ان کے ہسٹریوں کو آج کے جنریشن میں لے جانے کا فرض اردو جرنلسٹ فورم میں بول کر میں چاہتا ہوں. اور آپ سے میں
آخری بات کرتے ہوئے میں پرسنلی اور تلنگانہ اسٹیٹ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ اور انڈین جرنلسٹ یونین کے جانب سے بیگ صاحب کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہے کہ جو شخص اس کام کو انتخاب کرے وہ قابل ستائش ہے، کیونکہ اپنے والد کی مشکلات مسائل دیکھتے ہوئے اس طرح کے پیشے کو اپنانا، یہ خدا ہی نے ان سے کام لیا تھا، جیسا کہ اس پیش کو مقررین نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ جس طرح ان کی خدمات رہے، مسلک سے اٹھ کر انہوں نے جو ہے مقصد دین کے لیے کام کیا ہے۔ صحافت صحیفہ انبیاء سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو ابھی اس کی ایک جھلک اردو صحافت میں پائی جاتی ہے کہ اس طرح ہم جو ہے صحیفہ انبیاء کی طرح صحافت کو نشر کرتے ہیں، اس سے جھوٹ سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، برائی سے بچنے کی ضرورت ہے، مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خود اردو اخبارات میں جیسے اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں تو فحش کو عام نہ کرو، تو ہمارے یہاں زنا کی خبریں ریپ کی خبریں صفحے بند پہ ہوتی ہیں، اس سے ہم کو جو ہے رکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو خدا نے کہا ہے اگر خبر ہو تو خبر ایک چھوٹی سی خبر اندر ہو سکتی ہے، اس کو اس طرح سے نمایاں کیا جاتا ہے جس طرح انگریزی اخبارات میں کرتے ہیں، اس طرح اردو اخبارات میں بھی کیا جا رہا ہے۔ جس طرح مرحوم کے بارے میں یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، ان کے صفات اور ان کے کارنامے، اس سے شاید کافی لوگ ناشنا ہیں، اس میں حاکم بھی ہے۔ اس کی ذمہ داری انشاءاللہ یہ فیڈریشن کی جانب سے اگر ایک کتاب کا شائع ہو جائے تاکہ آنے والی نسل کو اس بات کے معلومات منتقل ہو جائے، اور جو قوم ماضی کو بھول جاتی ہے ان کا مستقبل درخشان نہیں ہوتا۔ تو ماضی میں جو ہمارے صحافی برادری کی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہے، ہم ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی واقعات کو تحریر میں لا لیں، جو چیز تحریر میں ہوتی ہے وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر ٹیکسٹ بھی شاید بھول جائے مگر ایک کتابی شکل ہو جائے تو وہ آپ کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ان کے فرد خاندان میں مل جائے گا، کسی لائبریری میں مل جائے گا۔ اور اردو لائبریریوں کا حال یہ ہے کہ ہم اردو کو دوسری زبان پر قرار دیا گیا ہے قانونی طور پہ، سرکاری طور پر، مگر اس کو ایگزیکٹیو ابھی 60 لوگوں کی جو نوکری کی بات کیے تھے ہمارے سی ایم کے صاحب اردو ٹرانسلیٹر کے لیے، وہ اتنا بڑا جو ہے ایک مسئلہ بنا کے چوہے شیر لانے کی مماثل قرار دیا گیا۔ اس کے لیے نئے نئے طریقے کار ہو رہے ہیں کہ کس طرح ان کو جو ہے ایگزام لیا جائے، کس طرح ان کو جو ہے نوکری دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ ہمارے اداروں کی جانب سے کمی ہے یا ان کے بیان میں کمی ہے۔ اردو اکیڈمی کا جہاں تک تعلق رکھا، اس پروگرام میں اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر جو ہے وہ خود آنا چاہیے تھا یہاں پر، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں تعلیم کے بارے میں۔ تو ہمارے ہی لوگ اس طرح کی چیزوں کو خاموش کر دیں گے تو غیروں کو آپ سے کیا ہمدردی کیا محبت رہے گی۔ تو اس طرح کی پروگرام تو ہونے چاہیے، تعزیتی جلسے ہونے چاہیے مرحوم کے کارناموں کو زندہ رکھنے کے لیے، خاص طور اردو اخبارات میں مضامین مسلسل اگر شائع ہوتے گزشتہ 4 روز کے درمیان تو کافی لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات ہوتی۔ یہ خبر چھپی کہ مدینہ منورہ میں سینئر صحافی کا انتقال، تو آج کل صحافی کا مطلب یہ کہ ہر آدمی سینئر ہو گیا، ہر آدمی صحافی ہو گیا ہے۔ کل تک ایک کیمرہ پکڑتے تھے، دوسرے دن سینئر صحافی ہو گئے، تو اسی ذیل میں اسی صف میں سب کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عدم آشنائی غیر معروف۔ اگر ہم ان کو تعارف کرائیں، ہمارے اہل خدمت حضرات ماجد بھائی یہاں موجود ہیں، عابد بھائی جیسا کہ PIB کی جماعت اسلامی سے یہ پلیسمنٹ جاری ہونی چاہیے، تو اس طرح سے اگر ان کے بارے میں مسلسل معلومات اخبارات کے ذریعے فراہم ہو تو کافی لوگوں کو آشنائی ہوگی، حکومت تک بات کریں گے۔ ایک انتقال کی خبر پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ فلم ایکٹر شریدیوی کے مسئلے کو جتنا ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے پیچھے تو ایک سیاسی پس منظر تھا تاکہ مودی کے واقعے کو پنجاب مسلم کو دبایا جائے، مگر یہاں پر جو ریاستی حکومت پیغامات جاری کرتی ہے تعزیتی فلم ایکٹرز پر، کسی اسپورٹس پر، تو صحافیوں کے سلسلے میں ایک تنظیم ایسی بنائی جائے جو وہ حکومت سے نمائندگی کرے، فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے آپ پیغام جاری کریں، اور CM اگر آپ کو پیغام جاری نہیں کرتے ہیں ان کا دفتر جاری کرتا ہے، اور وہاں پر کوئی اردو دان حضرات ہے نہیں، وہاں تک ہماری رسائی ہو، وہاں تک ہمارے لوگ ہو تو ہمارے مسائل خود بخود مل سکتے ہیں۔ اور آخر میں مرحوم کے جذبات کی پروردگار ان کی مغفرت کرے، اور یقیناً ان کی جیسا ان کے بارے میں سنا ہو کی صفت رہی ہے کہ سچے عاشق رسول تھے، تو عاشق جو رسول ہوتا ہے یقیناً اس کی جو ہے مغفرت ہے شدہ ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے سامنے تشریف فرما، یہ تمام ہمارے محبان اور بزرگ حضرات ہیں، چاہنے والے حضرت رضی اللہ بیر صاحب کی یہ یاد کی محفل حضرت کے عموماً تعزیت کا نام دیا جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں تعزیت صرف 3 دن ہوا کرتی ہے اور یہ یاد کا پروگرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم اپنے گزرے ہو یعنی مرنے والوں کے محاسن بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ موت اور حیات سوال سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کہ اس میں دیکھیں آزمائیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ ابھی آپ احسن عمل کرنے والی شخصیت، اور احسن عمل کیا ہے؟ حضور پاک کا ارشاد ہے تم میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں ہرگز ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ کو عزیز نہ جانے، اپنی جان باپ اولاد مال سے زیادہ۔ ایک وقت تھا اپنی زندگی کا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ صحابی ابن صحابی تھے اور ان کو مذہبیت اور صحابیت دونوں بھی اپنے والد سے ملی۔ حضرت امام بید رونق رحمت اللہ علیہ صاحب سلسلہ قادری اور خلیق کے نام سے ایک ہفتے وار یا ماہنامہ انہوں نے جاری کیا تھا، دکن نیوز کے عنوان سے سروس قائم کی، اور اس کے ساتھ رہ کر انہوں نے مذہبیت اور صحافت کو اختیار کیا، اور مذہبیت میں ایمان کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے گویا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو ہی درجہ بنایا۔ یہاں جب تک وہ تھے اپنے قلم کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ نے یہ بھی سنا کہ مذہبی صفحات پر ان کے لفظ جاری ہوا کرتے۔ مذہبی صفحات پر جاری ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت ملت اسلامیہ کی رہبری کی جائے۔ اور پھر وہ مدینہ شریف چلے گئے اور جاتے آتے رہے۔ جب اس وقت جاتے آتے رہے تھے تو یہاں سے تعلق تھا، صحافت سے تعلق تھا۔ ہمارے نصر اللہ صاحب کو یاد کرتے، کبھی فیاض سے کے تعلق سے پوچھتے، کیونکہ ہماری نیوز وغیرہ جب وہ یہاں تھے ان کے ذریعے سے پہنچتی۔ لیکن اس کے بعد جیسا کہ ابھی عابد بھائی صاحب نے کہا کہ جب ان سے حیدرآباد آنے کی بات کہی گئی تو انہوں نے بالکل رد فرما دیا۔ تو اسی طرح سے چند سالوں سے اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارکہ میں حاضری کا موقع عطا فرما رہا ہے، تو کئی سالوں سے دیکھا گیا کہ بات کرنا ہی مناسب، بس السلام علیکم وعلیکم السلام برکات، اس کے سوا کوئی بات سے پہلے ساتھ یہ چلتے، ان کے ساتھ جو ہے چائے نوشی ہوتی، اگر آپ سب چھوٹے دن کوئی بات نہیں کہ بس السلام علیکم تمہیں بیٹھے رہنا۔ مدینہ پاک میں ایک مخصوص مقام پر بیٹھے رہتے، آپ کو طلباء آتے، ان کو درس قرآن دیا کرتے، دعا اور مصروف رہتے، اس کے سوا کوئی ان کا تعلق نہیں تھا۔ یہاں کے معاملات کیا ہیں، کون کدھر، کچھ نہیں، یہ بالکل ختم ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमन्ना ये हुआ करती, ऐ परवरदिगार मुझे शहादत की मौत दे और मदीने शरीफ में मौत दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक की मोहब्बत का ताल्लुक देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहादत अता फरमाई, यानी मदीने में आपने। तो ये मोहब्बत का तकाजा क्या हुआ करता है, सैयदना फारूक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसका यौमुल विसाल कल है, आप फरमाते आका मुझे 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या पसंद है? 3 चीजें। ये पसंद है कि मैं आपकी मजलिस मुबारका में बैठा हूँ, आपके चेहरे अनवर को तकता रहूं, मैं अपना माल आप पर कुर्बान करता रहूं। तो बस नबीउल्लाह बेग साहब अलैहि रहमा अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम जो गुजारे हैं मदीने पाक में, फकत रोज़े पाक को तकते रहना, रोज़े पाक को देखते रहना, और फिर इबादत और रियाजत में एक तो जिक्र अस्कार, रातों की इबादत के अलावा वो दायम सौम थे, रोजे पर रोजा, फिर उनके लिए खाने का एहतमाम वो खुसूसी, बस जो रोटी वगैरह उनके साथ रहते, वहां साथ गई रोटी को तो खिला देता, थोड़ी सी रोटी है खा लिए, बस इसके ऊपर इत्तेफा कर लिया करते थे। इस रमजान में भी मुलाकात हुई और रमजान मुबारका में अहलिया मोहतरमा का भी विसाल हुआ। बहरहाल वो भी मदीने पाक में और ये भी मदीने पाक में, अल्लाह तबारक व तआला हर एक की तमन्ना को पूरा करे। वास्ता हबीब पाक अहमद मुख्तार का कि उनकी तमन्ना पूरी हुई और वो जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी में दाखिल हुआ तो वो जन्नत में आला मकाम बोलेंगे तो वही आला मकाम है, क्योंकि जन्नतुल बकी को उठा लिया जाए, चादर की तरह उठाकर उनको उड़ेल दिया जाएगा जन्नत में। तो कौन कौन जन्नती है बरखार? वहां कौन है? जन्नतुल बकी में कौन है? सारे सहाबे किराम है, अहले बैत 18, सैयदा खातूने जन्नत है जिनका यौमुल विलादत सरकार सैयदा का कल गुजरा है, 20 तारीख को सैयदा वहां आराम फरमा ली। इनके साथ सब रहने वाले कौन होंगे? जन्नत जन्नत जन्नत। तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा और परवरदिगार प्यारे आका के लिए जो अल्लाह मौला का इरशाद है, तेरा इरशाद परवरदिगार वल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर है। उन्होंने वहां कदमों को पकड़ लिया, नबीउल्लाह बेग साहब की ये हर आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर इंशाअल्लाह होती रहेगी, उनके दर्जात बुलंद होते रहें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। शनशीन पर तशरीफ फरमा फेडरेशन के जिम्मेदारान, सबके खिताब के बाद इस तालिब इल्म से इजहार ख्याल का हुक्म हुआ है। लुबैल में इक़बाल के शेर से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ रसूलुल्लाह साहब को कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम तो आपके पास था ही। इक़बाल से माफी का खासदार होते हुए शेर में एक छोटा सा इजाफा ये करता हूँ, लौह कलम तो क्या अब मदीना भी तेरा हो गया। वाली साहब के जमाने से ही हजरत से मिलने का इत्तेफाक होता रहा है। अजीब गरीब जब कोई चीज हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, अफसोस की बात यह है कि
ان کے گزر جانے کے بعد ان کے محاسن تلاش کرتے. لائبریری جو کچھ بھی والد صاحب کے سفر میں میرے پاس موجود ہے الحمدللہ 40,000 کتابیں ہیں ہر موضوع پر. جب دکن نیوز کی تاریخ نکالنا شروع کیا مجھے تعجب ہوا. 150 سال پرانی تاریخ. حضرت نے یہ اعلان کیا مولانا رونق بیگ صاحب جو پرچے کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی تاریخ بھی میرے پاس موجود ہے. اور حیرت کی انتہا یہ ہے اس زمانے کے اپنے حکومت کے جو ذمہ داران آصف جاہی حکومت نظام کی حکومت جو میں دکن نیوز کے کٹنگز جمع کیا ہوں حیرت کی انتہا کہ دو انداز میں ایک چیز کی رپورٹنگ. نہ شاہی خوف ہے حضرت بہادر یار جنگ کی انتقال کی خبر پوری تفصیل مشیرے لگا اور اس زمانے کے جو مشہور اخبارات میلاپ وغیرہ وغیرہ ایک کٹنگ کا ایک رپورٹنگ کا ایک سلسلہ ہے. میری آخری ملاقات میرے گھر کے قریب جامع مسجد حضرت میر حکیم بڑی علی صاحب نے ایک جلسے میں آئے تھے. بس انداز اس قدر سہانا اور خوبصورت کسی کونے میں بیٹھ جاتے حالت نکالتے اور جو کچھ بھی. اور جب کبھی بھی حضور کا ذکر آتا صلی اللہ علیہ وسلم رپورٹنگ کے دوران ہی آپ سے آنسو جائے. یہ صلہ ہے جو آج کافی وقت ہو گیا ہے. کچھ گزارشات بہت ذمہ دار حضرات ماجد بھائی راحت بھائی وغیرہ سب ہیں. اس کٹنگز کو اگر کتابی شکل میں اس کو جو بھی دکن نیوز کے خدمات ہیں میں حاضر ہوں کتابی شکل دے سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جیسا ابھی ذکر کیا گیا ہے حکومت کے ذمہ دار ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ایوارڈ حضرت مولانا ظہیر اللہ صاحب کے نام سے جو اکیڈمی وہ ایوارڈ تاکہ آنے والی نسل کے لیے وہ زندہ اور تابندہ رہیں. یہ چند گزارشات تھے. اس ناچیز کو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کے درجات میں بلندی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اردو کے ساتھ اردو کی صحافت بھی دم توڑ رہی ہے. اس دم توڑتی صحافت کو ہم کس حد تک ایک ڈھارس دے سکتے ہیں وہ مقصد بھی ہمارا ایک تھا. اور آج کوئی باتیں بھی ہوئی 150 سال سے ان کی ایجنسی نسل در نسل خاص کر مذہبی تعلقوں میں اپنی ایک جگہ بنا چکی ہے. اور مجھے کسی سے شکایت بھی نہیں ہے. ہم تمام اخبارات کے مدیران سے ملے ان کو ہم نے دعوت بھی دی کہ آپ تشریف لائیں اپنا خراج پیش کریں. سرکاری ذمہ داروں کو عوامی قائدین سے بھی ہم نے رابطہ کیا ان کو بھی بتایا. ہاں ان کی بہت تعریف ہوئی بہت اچھے آدمی تھے پناہ. یہ صرف تسلی اور اخبار میں دینے کی بات ہے جبکہ زمینی حقیقت کچھ اور اور اس حقیقت کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے زمینی حقیقت کیا ہے اردو کی اور اردو صحافت. تو یہ بچا کچا بٹا اردو صحافت کا کاروان ہے. اب اس کو کہاں تک ہم سماج سے لے کے چلیں گے سائے تک یقیناً کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے بھی کچھ کمیاں ہیں لیکن ویسے کہ آج جو کچھ کہا گیا ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ دکن نیوز کے بارے میں اور ظہیر صاحب کے بارے میں ہمارے ساتھیوں کی مدد سے ایک دستاویز رقم کریں گے ڈاکومنٹ بھی بنائیں گے. اور اس کے لیے اگر کوئی عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ کوئی دخل کریں گے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی اسپانسر کو لائیں گے کیا کریں گے. لیکن تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو ابھی تک UGF نے کہ جو بھی ارکان ہیں انہوں نے اپنے حلال پیسے اس پہ ڈالے. کسی سے کچھ چندہ نہیں لے کسی سے کچھ نہیں لے. اور جو بھی جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی جڑے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یقیناً اخلاص کی جو شمع ہے
وہ ابتدا میں بہت کم اس کی روشنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جہالت کا جب اندھیرا رہتا ہے یہی روشنی اس جہالت کے روگ کو ختم کر دیتی. یہی بات میں سمجھتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یقیناً ہمارا سفر بہت قسم پرسی کے عالم میں چل رہا ہے اردو صحافت کا، اور جس طریقے سے آج جو صحافت کا پیمانہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھیوں نے اس پر بات کی ہے اور میں مشکور ہوں. اور جہاں تک مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کی بات ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. مرحوم کے ساتھ جو بھی تعلق رہا، حالانکہ میرا ان کے ساتھ نہ ان کے ادارے میں کام کیا نہ ان کے ساتھ رہا، لیکن جب بھی کوئی مجھے بھی کئی مذہبی جلسوں کے اجتماع کے اور مختلف اجلاس کی رپورٹنگ کا بھی موقع ملا تو ان کے ساتھ مجھے بھی جو ہے رپورٹنگ کا موقع ملا اور مجھے بڑا وہ کر دیتے کہ ارے میں تو فلاں کی رپورٹنگ کی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی رپورٹنگ. تو مجھے منچ ہو گیا ان سے، یہ صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں جو ان کو استاد مانتے ہیں، وہ میری رپورٹنگ کے بارے میں میرے کو اچھا کر رہے ہیں، مجھے انکریج کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک تعلق پڑ گیا. تو جب بھی ہوتے وہ اپنی اسکوٹر روک دیتے تھے تو کہ کیسے ہیں یا کیسا اچھا چل رہا ہے. پھر ان کی محبت کا اندازہ جیسے آپ کا لوگوں نے کیا ہے وہ مجھے ٹھر لے گی وہاں سے پرانے پل کے پاس کوئی جاتے میں گئے مجھے بتایا اس طرح کی چیزیں میں یہ کر رہا ہوں میں ان کے پاس. لیکن عشق رسول کی جو بات تھی وہ پوشیدہ نہیں. جب بھی مدینہ شریف جانے کا شرط میرے ساتھ تھا تو ان کو وہیں ڈھونڈتا تھا، ان کے ایک علاقہ تھا. تو پھر بعد میں وہ مغرب کے بعد بچوں کو پڑھا کرتے تھے اور وہاں کے جو مدینے کے شیوخ تھے وہ بڑی عزت کرتے تھے. اور احمد علی صاحب خود ہیں وہ بتاتے کہ نہیں ان کا مقام بہت بلند ہو گیا ہے، بڑے بڑے شیوخ ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں. مجھے انہوں نے اتنے سمجھے ہیں کیسے اس کے مہمان ہے یہ دیکھے آپ وہ چھوڑیے آپ تو ہم پوچھتے ہیں اپنے ساتھ کا ویزا کیسے ملا کیسا ہوا، یہ عام طور پر ہم یہ پوچھتے ہیں ان کو اتنی اجازت کیسی ملی ہے. تو بنا کہ یہاں اجازت کی کیا ضرورت ہے، سبھی بتائیے کہ کوئی اجازت نہیں ہے سرکار مدینہ کی یہ جو بڑا اعزاز. اور پھر جب یہ انتخاب ہوا میں اپنے ساتھیوں سے یہ بولا کہ ٹھیک ہے ایک صحافی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے صحافی ہیں جن کو یعنی اس کائنات کا صحافی ہے اس کو قبول کرنے بولا اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. تو بس یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہی دعا کرتا ہوں کہ اس طریقے سے ذبیح اللہ صاحب کا سفر اچھا رہا، ہماری بچی کچی اردو صحافت کا سفر بھی اچھا رہے، ہماری منزلیں بھی اچھی رہیں، اس کے ذریعے ہم کچھ رخ دے سکیں ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو جو آج مادہ پرستی میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کو یہ اندھیرا نظر نہیں آ رہا ہے، جہالت کی نظر نہیں آ رہی. اور یقیناً آج نہیں تو کل آپ کی دعاؤں سے ہماری جدوجہد کامیاب ضرور ہوگی. اور آپ جو بھی تشریف لائے اس کے لیے ہمارے ساتھ اگر ایک آدمی بھی جڑ جاتا ہے، اخلاص والا جڑ جاتا ہے، وہ ہمارے لیے 1000 والے آدمی سے بڑھتا ہے. بس یہی میں سمجھ کر چلتا ہوں اور میں مشکور ہوں تمام کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آشیرات پیش کرنے میں تشریف لائے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کی مدد سے ہم ایک پروجیکٹ پر کام ضرور کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی محنت درکار ہو. کہ ہمارے جو سابق میں صحافی حضرات جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان سے کچھ لوگوں کو واقف کروائے، نئی نسل کو علاقائی زبان میں ہو یا انگریزی زبان میں ہو کم از کم ان کو واقف کروانے کی کوشش کی جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. فضل برکم سے بدلتے ہیں انگریزوں کے نظام، تابع جمہور سے چرائے ہیں شرارے ہم لوگ. انشاءاللہ تلنگانہ اردو نیٹورکنگ جرنلسٹ یونین فیڈریشن اپنے سفر کو جاری رکھے گی اور آپ تمام حضرات کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. مدینہ منورہ میں تعلیم پانے والے اور وہ بھی قرآن کی تعلیم یوز کرنے والے نوجوان حافظ قاری محمد شفیع رضوان یہاں موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی دعا کے بعد اختتام ہو اور فیڈریشن کے سیکریٹری جناب سید موسمی لوگی صاحب اس کے بعد. الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت
إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أبدا ما أحييتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. अलहाज मिर्जा ज़बीउल्लाह के साथ का आज के बरस के जो साथ ही है उनके ताज़ियती जलसा का इनकार तेलंगाना उर्दू वतनी जल्दी पिटीशन जो है वहाँ अमल में आया है, इनकार अमल में आया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मौजूद उलमा और अहले इल्म ने मुखातिब करते हुए उनके औसाफ करा, उनके खिदमत पर दी, और ख़ास तौर पे आजा मुस्तफ़ा अली साहब ने मुख्तसर अंदाज में जो उनका तारुफ किया है, वो खुद उसमें बासिदा मेरे लिए जो है, जबकि मैं 1978 से जो है दक्कन से वाबिस्ता हूँ पहले, उसके बाद दूसरी जगह गया, तो बासिदा मुझे पता नहीं थी जो ख्वाजा मुस्तफ़ा अली साहब ने बयान किए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और एक 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जो ज़बीउल्लाह के साथ के जो आमतौर पे तसव्वुफ में कहा जाता है कि ये गोशे में जो बातें होती हैं, तो वो भी उनके साथ जो है मुझे रहते हुए सीखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके इस ताज़ियती जलसे में मुझे भी शुक्रिया अदा करने का मौका दिया गया है। मैं फेडरेशन जैसे आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये मग़फ़िरत तो एक वो है, लेकिन उसके जरिए खुद हमको अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करने की जरूरत है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।